جو اس طرح سرکار سے جڑنا چاہتا ہے، جس کے دل میں یہ خواہش سچی ہے، سرکار کو حاضر و ناظر جان کے میں گواہی دیتا ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں تجھے سرکار بطور منزل ملیں گے اور میں پہنچا کے رہوں گا۔ تیرا شاہی میرا شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی۔ گرپریت نے کہا ہے کہ اگر جنت کی طلب رکھنے والا انسان لالچی ہے تو پھر مرشد کے علاوہ مرید کسی بھی چیز کا لالچی ہے، چاہے وہ عالم غیب ہو یا مرشد میرے جثے کو نکالو یا مجھے کوئی مرتبہ مل جائے یا مرشد میں طاقت بہت ہے تو پھر ہم شکتی کی بھکتی کر رہے ہیں۔ یہ محبت یا عشق کا موضوع تو نہیں ہے، محبت تو وہ ہے جو بغیر کسی مطلب کے ہو۔ ہاں بالکل صحیح ہے، یہ آخر میں سمجھ میں آتی ہے نا۔ شروع میں اگر یہ سارے آپ کے اندر یعنی یہ اچھے ٹریٹس اگر آلریڈی آپ میں ہیں تو پھر آپ کو مرشد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مرشد کے علاوہ کچھ نہ مانگو، یہ مرشد کے پاس بیٹھ کے، مرشد کی صحبت میں بیٹھ کے غلطیاں کر کے ڈانٹ کھا کے پھر یہ بات آخر میں سمجھ میں آتی ہے کہ مرشد سے مرشد کے علاوہ کچھ نہ مانگو۔ یہ بات شروع میں کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ ٹھوکر کھائے گا تو ٹھاکر بنے گا نا۔ تو انسان کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کسی کے ذہن میں کوئی خواہش ہوتی ہے، کسی کے ذہن میں خواہش ہوتی ہے میں عالم ملکوت دیکھوں، کسی کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں بیت المعمور میں جا کے جو روزانہ انبیاء کی نماز ہوتی ہے، حضور پاک جس کے امام ہیں، میں روز وہاں جا کے نماز پڑھوں۔ خواہشات تو اللہ تعالیٰ بھی ٹیسٹ انہی خواہشات میں سے لیتا ہے، دنیاوی خواہشات میں سے تھوڑی لے گا۔ وہ تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائیں گے یہ دنیاوی خواہش ہے، یہ روحانی خواہش ہے، چلو روحانی خواہش پہ ٹک کر دو۔ اللہ تعالیٰ تو امتحان وہاں سے لیتا ہے جہاں تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ بات آئے گی۔ جنت اسی نے بنائی ہے، جنت کا اسی نے کہا ہے کہ یہ اچھے کام کرو، پرہیزگاری کرو، میں جنت میں جاؤں بھیج دوں گا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں فلاں جنت میں جاؤں گا تو وہ کہے گا دیکھو جنت کا لالچی ہے، تو بنائی خود ہی ہے۔ تو ان چیزوں سے گزرنا پڑے گا، ایسے مقام آئیں گے، ایسے راستے آئیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کا تزکیہ کرے گا۔ اور صرف نفس کا تزکیہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے، خیالات کا تزکیہ ہے، خواہشات کا تزکیہ ہے۔ یہ جو انسان کے اندر، وہ بری خواہشوں کی بات نہیں کر رہا میں، اچھی خواہشوں کی بات کر رہا ہوں، میرا ایمان بڑھ جائے، میں یہاں پہنچ جاؤں، میں وہاں پہنچ جاؤں، میں مرشد کی صحبت میں بیٹھوں، سرکار مجھے مسکرا کے، یہ تمام خواہشات ہیں۔ اب اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ بھائی مرشد آپ کا مسکرا کے ملے اور وہ مسکرا کے نہیں ملتا، وہ سنجیدہ ہو کے ملتا ہے، ابھی آپ کی خواہش ہی ہے، اس خواہش کی تکمیل میں لگ جائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا نا۔ کیوں غلط ہو جائے گا؟ تیری خواہش ہے کہ مرشد مسکرا کے ملے، مرشد مل رہا ہے سنجیدگی سے، تو یہ اس کی خواہش ہے نا، تو اپنی خواہش سے مرشد کی خواہش کو شکست دینا چاہتا ہے؟ اس میں راضی ہو جانا جو اس کی خواہش ہے۔ اگر وہ سنجیدہ رہ کے تجھ سے ملتا ہے تو اس کو ان کی خواہش سمجھ کے اس کا احترام کر۔ دیکھو میں نیوزی لینڈ میں تھا، کرائسٹ چرچ میں 2016 میں، تو سرکار سے ملاقات ہوئی خواب میں، یعنی 2016 سے اب 2024 آ گیا، 8 سال بعد ابھی 2-4 دن پہلے سرکار سے خواب میں ملاقات، ایک دفعہ دعا نہیں کی سرکار ملاقات ہو جائے، یا خواہش کنٹرول کرنا پڑے گا خواہشات، سرکار جلوہ دکھا دو، سرکار آ جاؤ، کون ہو تم؟ سرکار کو ڈکٹیٹ کر رہے ہو، خواہشات کو کنٹرول کرو، مالک کے اوپر چھوڑ دو، جب ان کا مزاج ہو دیدار دے دیں گے۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ہیں کون کہنے والے؟ ان کی رضا میں راضی ہونا، ایمان تو پھر یہ ہے نا، ان کی رضا میں راضی ہونا۔ یہ محبت یا عشق کا موضوع تو نہیں، محبت ہو جو بغیر کسی طلب کے ہو، مرشد سے کچھ لینا نہ ہو، جہاں مرشد وہیں میں، اگر میرا مرشد دنیا میں ہے پھر عالم غیب تو بیکار ہے۔ ہاں یہ تو بنیادی بات ہے نا، عالموں کی جگہوں کی اہمیت نہیں ہوتی، یار کی اہمیت ہوتی ہے، جہاں یار وہی عالم غیب، ہاں نا۔
جگہوں کی اہمیت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں حضور ہیں وہی مدینہ ہے، بھلے وہ شہر ہو یا کسی کا دل، ہے نا؟ جہاں حضور موجود ہیں وہی مدینہ ہے، جہاں سرکار ہیں وہی ریاض الجنہ ہے، جہاں سرکار ہیں بس وہی ریاض الجنہ ہے۔ گفتگو کے چند میں جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دن جو ہے سرکار نے، غیبت سے کوئی 6 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک دن سرکار نے فرمایا کہ تمہارا بینک کون سا ہے؟ میں نے کہا کہ سرکار میرا یہ بینک ہے۔ فرمایا وہ مینیجر کو جانتے ہو تم، اپنے بینک کے مینیجر کو؟ میں نے کہا جی جانتا ہوں سر۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس کو کال کر کے پوچھو کہ میں نے اپنے والد کا اکاؤنٹ کھلوانا ہے، تو کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی تم اپنے والد کو لے کے آ جاؤ، تمہارا اکاؤنٹ کی ڈیٹیل لے آؤ، ہم اس کے بہاف پر تمہارے والد کو کھول دیں گے اکاؤنٹ۔ تو میں نے بات کر لی، سرکار کو بتایا، تو پھر سرکار اور میں گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ بس کوئی ہمارے پیچھے نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، بس میں اور سرکار اکیلے گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سرکار نے گفتگو شروع کی۔ سرکار نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ ہم دونوں کی لوگ جاسوسی کریں گے، ہماری چیکنگ کریں گے، تو تم ہوشیار رہنا۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور 2-4 باتیں فرمائیں، تو مجھے کہنے لگے کہ رب کی شان کیسی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یار مجھے معلوم نہیں۔ تو پھر بتایا کہ دیکھو بھائی اللہ کی یہ شان، یہ شان، یہ شان۔ تو میں نے کہا جی سر۔ فرمایا اب اللہ کی اگر یہ شان ہے تو امام مہدی کی شان کیا ہوگی؟ تو میں خاموش رہا۔ سرکار نے مجھے فرمایا کہ تم نے جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا کہ سرکار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کا اتنا بڑا فضل ہوا کہ میرے قلب نے آپ کو اس وقت رب مان لیا جب آپ کی عظمت کا نہیں پتہ تھا۔ اس وقت قلب نے آپ کو رب مان لیا جب آپ کی عظمت کا پتہ نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا تو پھر؟ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار اس سے میں سمجھتا ہوں میں بال بال بچا اس حادثے سے کہ آپ کی عظمت سن کر پھر دل اگر آپ کو رب مانتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں اپنے آپ کو لالچی کتا سمجھتا کہ میں آپ کی طاقت، آپ کے رتبے سے متاثر ہو کر، آپ کی عظمت سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لایا۔ لیکن آپ کا بڑا کرم اور فضل یہ ہوا کہ مجھے آپ کی عظمت کا ککھ نہیں پتا تھا، تب دل نے آپ کو سب کچھ مان لیا۔ یہ جو آپ نے عطا کی ہے اس کے اوپر شکر گزار ہوں۔ یہ جو عطا ہے کہ آپ کی عظمت کا کچھ نہیں پتا اور پھر دل نے سب کچھ آپ کو مان لیا، یہ واقعی۔ اور اس کے بعد جو ایک جملہ اور بھی کہا، اب مجھے خود حیرت ہے کہ یہ جرت کہاں سے آئی۔ ظاہر ہے سرکار نے عطا فرمائی ہوگی۔ تو میں نے یہ کہا کہ سرکار سب جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، جتنے ولی آئے، سب نے لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا۔ آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے بھی لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا۔ سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف دھکیلا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے بھی لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا۔ اور سرکار آپ نے جو ہم کو اللہ کی طرف لگایا، ہم لگ گئے، لیکن آپ کی جب صحبت میں کچھ وقت گزرا اور آپ کی ذات کے، آپ کی شخصیت کے، آپ کی صفات کے جب انوار اور شعاع ہمارے وجود پر پڑنے لگے، تو اب حالت سرکار یہ ہے کہ یہ دل اور یہ روح آپ کے سوا کسی کو نہیں جاننا چاہتا، نہ ماننا چاہتا، نہ دیکھنا چاہتا۔ لگایا آپ نے اللہ کی طرف ہی، لیکن وہ جو آپ کے وجود سے شعائیں نکلی ہیں نا، انہوں نے سب جلا دیا۔ اب یہاں آپ کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے۔ اب یہاں آپ کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک بڑا گستاخانہ جملہ نکل گیا منہ سے۔ وہ کیا؟ سرکار مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے وجود کی ان شعاؤں میں جل کر یہ روح اب ایسی ہو گئی ہے
کہ آپ اگر ہٹانا چاہیں تو بھی آپ کے قدموں کو نہیں چھوڑے گی. سرکار نے فرمایا ہم کیوں ہٹائیں گے اپنے قدموں سے؟ ہم اپنے قدموں سے کیوں ہٹائیں گے؟ جو اس طرح سرکار سے جڑنا چاہتا ہے، جس کے دل میں یہ خواہش سچی ہے، سرکار کو حاضر و ناظر جان کے میں گواہی دیتا ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں تجھے سرکار بطور منزل ملیں گے اور میں پہنچا کے رہوں گا. تیرا شاہی میرا شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی. بے شک مالک، کیونکہ یہ جستجو ربی دیتا ہے. بے شک مالک. اگر تیرا دل یہ کہہ رہا ہے نا کہ مجھے گوہر چاہیے، یہ گوہر چاہیے. تو یہ دعا نہیں ہے، یہ گوہر شاہی کی رسید ہے. تجھے گوہر مل گیا ہے، بے شک سبحان اللہ. یہ رسید ہے بے شک مالک، کہ تجھے گوہر مل گیا ہے. بے شک مالک. کرم مالک. اب ایک چیز اور بھی ہے جی کہ اگر کالے کوے کے اوپر سفید رنگ کر کے اس پہ لکھ دیا جائے کبوتر، کالے کوے پہ سفید رنگ کر دو جی اور اس پہ لکھ دو یہ کبوتر ہے، اور کبوتر کے اوپر کالا رنگ کر دو، جی اس پہ لکھ دو یہ کوا ہے، تو اب کوا کبوتر کی طرح بن کے بیٹھا ہے. کوا جو ہے، ہاں، اور کبوتر کو کوا بنایا ہوا ہے، کبوتر کو کوا بنایا ہوا ہے. اب وہ دو متلاشی انسان ہیں، ایک کو کوا چاہیے، ایک کو کبوتر چاہیے. اب وہ کہیں کہ یار مجھے بتاؤ میں کبوتر حاصل کیسے کروں؟ اب آ گیا مرشد. مرشد نے کہا کہ بیٹا وہ جو کوا ہے نا وہ لے لے. بالکل. اب مرید کہہ رہا ہے حضور مجھے کبوتر چاہیے، حضور مجھے کبوتر چاہیے. مرشد کہہ رہا ہے بیٹا وہ جو کوا ہے نا جس پہ لکھا ہوا ہے میں کوا ہوں وہ لے لے. اب مرید کہے یار یہ مرشد بھی جو ہے نا ہمارا سائیکوپاتھ ہے، میں اس کو بول رہا ہوں کبوتر چاہیے اور وہ کہہ رہا ہے کوا لے لو. ارے یار وہ جو مرشد تجھے کہہ رہا ہے نا کوا لے لو، مرشد کی بات مانو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کبوتر کے اوپر کوے کا رنگ چڑھایا ہوا ہے اس لیے کوا تجھے دے رہا ہے. بات ساری سمجھنے کی ہے، بے شک صرف مرشد جانتے ہے نا. ہیں. اچھا بھائی، اب وہ جو ہے اس کو سمجھایا بجھایا جاوید نے مرید کو کہ بھائی جو کہا جا رہا ہے وہ تو کر بس. اب وہ بڑے ہی درد کے ساتھ مرید نے گوارا کر لیا، ٹھیک ہے جی دے دو آپ، ہمیں کبوتر چاہیے تھا لیکن اگر آپ کوا دے رہے ہو تو ٹھیک ہے، ہم اپنا ایمان بچائیں گے، ہم کو آپ کوا ہی دے دو. وہ کوا لے لیا. وہ گھر جا کے پانی وانی گرایا جب اس نے، اور پتا چلا کہ یار وہ کوے کا تو رنگ تھا، ہے تو یہ کبوتر ہی. تو ڈیوٹی والوں کے یہ انداز ہوتے ہیں. الیگزینڈریا ایک علاقہ ہے ورجینیا میں، وہاں پر ایک شخص رہا کرتا تھا، اس کو ہم کہتے تھے انصاری صاحب. انصاری بہت پرانا ذاکر تھا. اس کی وائف بھی تھی فہمیدہ باجی. ان کو حضور کو بڑا شوق تھا دیکھنے کا. سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ سرکار مجھے حضور کا دیدار کرا. تو سرکار اس کو اٹھا کے بھیج دیا حضور کے محفل میں، اور وہ حضور کے قدموں میں بیٹھی ہے، پاؤں دبا رہی ہے. اب اس کو بار بار دیدار ہو حضور کا. اب جب اس کی بیگم کو 4-5 دفعے حضور کے مجلس میں لے گئے سرکار، وہ بیگم اس کو بتایا میں تو وہاں ہوں کیا ہے. اب وہ ایک دن آیا اور سرکار کو کہتا ہے کہ سرکار قدموں کو ہاتھ، سرکار میری عزت رکھ لیں. روز کہتی مجھے بھی حضور کا دیدار کرا. ہاں پوچھو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا یار تم دیکھ تو رہے ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بے شک بے شک خدا کی قسم. بے شک بے شک. سرکار نے فرمایا یار تم دیکھ. تو سرکار نے 3 دفعہ اس کو کہا. وہ کہہ رہا ہے کہ سرکار حضور کا دیدار کرا. سرکار نے فرمایا یار تم دیکھ تو رہے ہو. تو وہ کہتا ہے نہیں سرکار مجھے حضور کا دیدار چاہیے.
سرکار نے اس کو پھر کہا جی کہ یار تم دیکھ تو رہے ہو. جی تو وہ سمجھ ہی نہیں پایا. اوئے ہوئے کبھی کبھی وہ لمحہ جو ہماری تقدیر بدل دیتا ہے، جی جی کبھی کبھی وہ لمحہ جب آتا ہے جی تو اس لمحے کو ہم مس کر دیتے، اوئے ہوئے اس لمحے کو مس کر دیتے. جی جس طرح ندیم کے گھر سرکار تشریف فرما تھے ایک دن، تو اب سرکار نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم بہت سارے لوگوں کو پہچانیں گے نہیں. سرکار نے شاید کوئی بات ندیم بھائی کی بہن کو کہی، نسرین کو. ندیم سے پوچھتے ہیں. سیدی یہ نسرین جو ہماری بہن ہے ہاں، یہ بھی وہیں پر تھیں. ہم سحری کا ٹائم تھا اور رمضانوں کے دن رمضانوں کے دن تھے. سحری سرکار آپ کے گھر تشریف فرما تھے. جی سرکار تشریف فرما تھے. تو بہت پیارے موڈ میں مذاق فرما رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بہت زیادہ گفتگو ہاں. فرما رہے ہیں، بہت زبردست حسین لمحات عطا فرما رہے ہیں. واہ. اور پھر اچانک فرمانے لگے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سب مذاق ہنسی وغیرہ سب سنجیدگی میں بدل جائے گی، اچھا. سب غائب. اف. چونکے پھر فرمایا کہ پھر کون ندیم کون نسرین، ہاں. پہچانیں گے ہی نہیں. اف. تو یہ کہنے لگی کہ سرکار ایسا کیا ہوگا. میں نے بھی کہا سرکار ایسا کیا ہوگا. میں نے بھی عرض کیا کہ سرکار ایسا کیا ہوگا. تو بہت مسکرائے پورا جنبش کے ساتھ، وجود کے ساتھ، بس آئے گا ایک وقت ایسا. تو اس وقت انہوں نے نسرین نے کچھ کہا کہ سرکار کوئی ایسی بات اس وقت اگر بتائیں ہمیں کہ اگر نہیں پہچانیں گے تو پھر میں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا کہ جا کاغذ قلم لے کے آ، میں لکھ دیتا ہوں، وہ تحریر مجھے دکھا دینا. تو یہ گئیں اور واپس ایسے خالی آئیں. تو میں بڑا غصہ ہوا کہ بھائی ڈھونڈو تلاش کرو. کہ نہیں بعد میں صبح لکھوا لیں گے. میں نے کہا بھائی ابھی کرو، لیکن نہیں مانی. وہ صبح جب اٹھے سرکار، پھر وہی ماحول تھا گھر میں تشریف فرما. تو یہ کاغذ یعنی ڈائری اور یہ پین لے کے گئی. تو سرکار نے تعجب سے پوچھا یہ کیا ہے. تو آپ نے کہا تھا نا کہ کچھ لکھ دیں گے. کب کہا تھا کہ سرکار اس شہری میں کیا بات ہو رہی تھی. آپ نے کہا تھا میں پہچانوں گا نہیں. جس نے کہا تھا نا اسی وقت لکھوانا تھا نا اس سے. مجھے تو یاد ہی. تو یہ ہوا. وہ لمحہ جب نکل جاتا ہے نا، جی لمحے کی بات ہوتی ہے. جی مالک. لمحہ بس روحانیت میں ایک ہی عمل ہے جی کہ اپنے آپ کو مرشد کے سپرد کر دو. جی یہ آپ کے رحم و کرم پر جو آپ نے کرنا ہے کروا لیں، جو آپ نے کہنا ہے. آپ کہیں کہ بھائی روٹی پکا، میں ساری زندگی صرف روٹی پکاؤں گا. آپ کہیں کہ بھائی ساری زندگی جھاڑو دے، میں ساری زندگی جھاڑو. اور پھر چپ کر کے وہی کرے جو مرشد کا حکم ہے. ختم. اور کیا کرنا.